آپ نے میری بیٹی کو مسترد کیا؟ تائی کے تو تلوؤں پہ لگی، سر میں بجھی۔ میری ناک تو الحمدللہ بڑی پیاری ہے، پھر قد؟ اوئے رومی، تم نے میرے قد کے بارے میں کیا کہا ہے دادی سے؟ تائی کی منجلی بیٹی کو اپنا غم لگ گیا، اس نے سر پکڑ لیا۔ عشا باجی، لمبی تو آپ ہیں نہیں، اس لیے لمبا تو نہیں کہہ سکتے آپ کو۔ رومی بھائی تو میرے خیال میں چھوٹے قد۔ وہ بول ہی رہی تھی جب فائلر سے تیزی سے ناخنوں کو رگڑتی عشا جھٹکے سے کرسی اٹھی۔ نور کی بچی، تو رک، ایسے نہیں کہتے عاشی، نور تو ابھی خود بچی ہے بیٹا، دادی نے بڑے پیار سے ٹوکا۔ ارے کوئی میری بھی سنے گا؟ رومی نے ایک بار پھر چلا کر سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ پتر جی، کب سے آپ کی ہی تو سن رہے ہیں، ہماری بیٹیوں کو رد آپ کر چکے، ان میں نقص آپ نے نکال لیے، اخبار میں اشتہار آپ دے رہے ہیں، اب مزید کیا سنیں ہم؟ مزید بچا ہی کیا ہے؟ تائی گہرے صدمے میں تھی۔ تائی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور دادی آپ؟ وہ غصہ دباتے انہیں دیکھتا رہا۔ آپ نے کیوں کیا ایسا، جبکہ میں آپ سے صاف صاف کہہ چکا ہوں مجھے ابھی شادی نہیں کرنی؟ تو بس نہیں کرنی، پھر کیا مسئلہ ہے، کوئی زبردستی ہے کیا؟ دادی نے گہری سانس لی۔ مسئلہ نہیں، مسائل ہیں۔ دیکھو، میری اب عمر ہو چکی ہے، میں کب تک ہوں کب تک نہیں، کوئی نہیں جانتا، اس لیے تم جو بھی کہو، شادی تو اب تمہیں کرنی ہے، چاہے خاندان میں کرو یا یہ جو اخبار سے لوگ دیکھ کر رابطہ کریں گے، ان میں سے کسی کو چنو، مگر ایک بات لکھ لو، شادی تو اب تمہیں کرنی ہے۔ وہ کہہ کر اپنی چائے پینے لگی۔ کوئی نہیں دادی، لکھوا لے مجھ سے، انشاءاللہ ایک بھی رشتہ نہیں آئے گا اس کا، اور خاندان میں تو اب میں خود مشہور کروں گی کہ رومی میاں اپنی ساری کزنز کو چھوٹے قد کا کہہ کر رد کر چکے ہیں، دیکھیے گا کوئی اسے منہ بھی نہیں لگائے گا۔ عشا اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر کہتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ پری تائی نے اٹھتے ہوئے دکھ سے اسے دیکھا۔ پتر جی، بڑا افسوس ہوا، اتنا پڑھ لکھ کر بھی کسی کام کے نہ نکلے، ڈاکٹر تو لوگوں کے زخموں پہ مرہم لگاتا ہے، اور آپ نے تو گھر والوں کو ہی زخمی کر دیا۔ تائی جی کو عشا کے رد کیے جانے کا غم بہت زیادہ تھا، وہ انہیں روکتا ہی رہ گیا، مگر وہ بغیر سنے ناشتہ بنانے کچن کی طرف چلی گئیں۔ دادی، آپ نے مجھے سب کے سامنے شرمندہ کروا دیا ہے، وہ بے بسی سے بولا۔ چلو جی، اب سارا ملبہ مجھ پہ ڈال دو۔ دادی نے اینک لگاتے اخبار پکڑا۔ وہ سر پکڑے بیٹھا تھا جب اس کا فون بجا۔ فون کی آواز نے اس کے چہرے کا رنگ بدل دیا۔ دادی نے اسے بہت برا پھنسایا تھا۔ کچھ ماہ پہلے، اس کی فلائٹ کے لینڈ کرنے سے پہلے ہی، آدھا خاندان اسے لینے کے لیے ایئرپورٹ پہ جمع تھا۔ لڑکیاں ادھر ادھر بکھری تصویریں بنوا رہی تھیں، جبکہ لڑکے ایک گروپ کی شکل میں کھڑے انسٹاگرام کی کسی پوسٹ پہ تبصرہ کرتے، ہنستے ہوئے، ہاتھ پہ ہاتھ مارتے خاصے مصروف تھے۔ جب اس نے انٹرویو دی، رومان سمیع عرف رومی، سب ایک دم الرٹ ہوئے۔ لڑکیوں نے موبائل کے فرنٹ کیمرے کھول کر جلدی سے ایک بار پھر اپنی تیاری کا جائزہ لیا۔ آل سیٹ، تھمز اپ، سب ٹھیک جا رہا تھا۔ وہ سب سے ملا، تعارف ہوا، مگر جب ایئرپورٹ سے نکل کر اس نے سامنے کھڑی گاڑی کو دیکھا جس میں اس کی خالہ زاد اور پھوپھی زاد مل کر سامان رکھ رہے تھے، تو وہ رکا۔ کیا میں اس میں جاؤں گا؟ ہاں، ہم اسی میں جائیں گے، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ سب سے بڑے کزن نے پوچھا۔ ہاں، وہ بلا جھجک بولا، میں اس میں نہیں کر سکتا سواری، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ رومان عرف رومی کے نخرے شروع ہو چکے تھے۔ اس کے دوست روفی نے اسے پاکستان پہنچ کر جو کام کرنے کے بتائے تھے، ان میں سے سب سے پہلا کام نخرہ تھا، کیونکہ بیرون ملک سے واپس وطن کو جانے والے
جو سب سے پہلا کام کرتے عمومی طور پر پائے جاتے ہیں وہ نخرہ ہی ہے۔ وہ روفی کی دی گئی ٹپس کو فالو کرنے کا آغاز کر چکا تھا۔